ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے ہم سب، اور اللہ رب العالمین کے ہم حمد بیان کرتے ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں آج جمع ہوئے ہیں، اور جس ذات نے ہمیں دین کا شعور دیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جس فہم کے ساتھ صحابہ نے اسلام کو سمجھا، اور جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس دین کے فہم کے تعلق سے، اس کے فقہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ان لوگوں میں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کا احسان ایسا ہوا کہ ہمیں ان لوگوں میں اللہ نے شامل کیا۔ یعنی ہمیں اتنی سمجھ دے دی کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دین کو کیسے سمجھا جائے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آخر ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں نے جو آج کے حلقہ کا جو میں نے ٹاپک چنا ہے، وہ میں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی چنا ہے، اور اس میں جو بھی میں بات کروں گا، یہ بات میرے لیے پہلے نصیحت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو بہت نیک تھا، بہت نیک، بڑا نمازی تھا، اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس کے گاؤں میں دو لوگ رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے۔ وہ لوگ نکلے، لیکن ان کی ایک بہن تھی۔ ان لوگ کو خدشہ یہ پیش آیا کہ میں اپنی بہن کو کس کے حوالے کر کے جاؤں کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے بڑا نیک ہے، تو ان سے ہی بات کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت کرے، پھر ہم واپس آئیں گے تو میری بہن سیف ہوگی۔ ہوتا ہے نا کہ جس کا کردار زیادہ اچھا ہوتا ہے، لوگ جس کی گواہی دیتے ہیں، انسان اس پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کس قدر نیک ہوگا کہ ان دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی بہن کو ان کے ہاتھ میں یا ان کے حوالے کر کے جانا چاہیے، وہاں وہ زیادہ سیف ہوگی۔ انہوں نے ان سے بات کی، وہ شخص نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ تو بہت غلط ہے، وہ تو میرے لیے نامحرم ہے۔ بہت طرح کی بات انہوں نے کی اور اس کو منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ یہ تھا کہ تم اس کی بہن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی ہو یا کوئی اور کے حوالے یہ کر کے چلا جائے، اور تم تو بڑے نیک ہو، ہے نا، تو کوئی اور آدمی ہو اس کا غلط فائدہ اٹھا لے اور اس لڑکی کی بیچاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، تو تم یہ ذمہ داری کیوں لیتے ہیں؟ اس کے دل میں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ پھر اس نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن کچھ شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کمرے میں رہے گی، کمرے کے باہر اس کا آنا الاؤ نہیں ہوگا، سارے اس کی ضروریات کے سامان کمرے میں مہیا ہوں گے، اور میں کھانا اس کے دروازے پہ رکھ کے دستک دے کے چلا جایا کروں گا، وہ وہاں سے کھانا لے لے گی اور کھائے گی۔ کچھ دن تک ایسا چلتا رہا، وہ دروازے پہ جاتا، کھانا رکھتا، دستک دیتا، چلا جاتا۔ کچھ دن جب گزرے، شیطان پھر آیا اور اس کو وسوسہ یہ دیا کہ تم اس کو کھانا رکھ کے تم چلے جاتے ہو، وہ کوئی ایری غیری ہے، اس کی بھی تو عزت نفس ہے، کم سے کم اس کے ہاتھ میں تم کھانا دیا کرو۔ اس نے ٹھیک سمجھا، پھر اس نے ایسا کرنے لگا۔ کچھ دن اور گزرے، اس نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے، اس کو تو اس کے بھائیوں کی یاد آتی ہوگی، کبھی اس کی خیریت بھی پوچھ لو۔ اس نے وسوسہ ڈالا، پھر اس نے پوچھا، خیریت طلب کی، خیریت سے بات چلی، بات میں آگے بڑھی، اور آخر میں، مطلب بہت تفصیل واقعہ، آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ زنا کرتے ہیں اور اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ پھر شیطان آتا ہے کہ اب تمہارے پاسداری کا، نیکی کا، پاکی کا کیا ہوگا؟ اب تو تم پھنس گئے، لوگوں میں بدنامی ہوگی، اب کیا کرو گے تم؟ ایک کام کرو، اس کو قتل کر دو۔ اس کے بھائی تو وہاں ہے، آنا کہنا کہ بیماری لگی تھی، وہ مر گئی۔ اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو لے جا کر کہیں دفنا دیتا ہے۔ اتنے میں جب اس کے بھائی واپس آتے ہیں، وہ اپنے بہن کے حال کو پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بہن کو بیماری لگ گئی تھی، کسی اچانک حادثے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر ہے۔ معاملہ یہاں تک وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دونوں بھائی سوئے ہوتے ہیں، خواب میں دونوں بھائی دیکھتے ہیں ایک ہی خواب کہ جس جگہ پہ اس کی باڈی کو دفن کیا گیا ہے، وہ دونوں آواز دے رہی ہیں، بھائی کہ مجھے اس آدمی نے مارا ہے۔ وہ دونوں بھائی اٹھتے ہیں، آپس سے بات کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے سیم خواب دیکھا ہے۔ پھر اس جگہ پہ جا کر جب گڈھا کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن دفن ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ پھر بات جاتی ہے قاضی کے پاس۔ جب قاضی کے پاس بات جاتی ہے تو قاضی فیصلہ سناتا ہے کہ اس کو مار دو، اس پہ قتل ہے، اس کی حد لاگو ہو رہی ہے، اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ وہ جیل میں ہوتا ہے اور روتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اس وقت شیطان اپنی اصلی صورت میں آتا ہے، اور اصلی صورت میں آ کر پتہ ہے کیا کہتا ہے
کہ میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں, یہ سارا چیز جو تھا یہ میں نے ہی کرایا, اور میں ہی بتا سکتا ہوں تم کیسے نکلو گے, بس میری شرط یہ ہے کہ تم سجدہ کرو. وہ اپنی جان بچانے کے لیے سجدہ کر دیتا ہے, اور جب وہ سجدہ کرتا ہے شیطان ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہیں تجھ سے شرک کروا دوں. اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے شیطان. جب چلا جاتا ہے تو سوچے, جو شخص کسی وقت میں توحید والا تھا, نمازی تھا, روزے دار تھا, صدقہ کرتا تھا, اتنا نیک تھا کہ لوگ اس کی گواہی دیتے تھے اس کے کردار کی, اینڈ میں کیا ہوتا ہے, وہ مشرک ہو کر مرتا ہے. تو ہمارا دل کے جو حال ہے, جو ابھی ضیاء بھائی نے جو بات کی کہ ہم بھی لوگ 60-40 70-30 والے ہیں مسلم ہیں, ہم سے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کا ہم خیال نہیں کرتے, اور ان غلطیوں کی وجہ سے بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. میں ان غلطیوں کا پوائنٹ آپ کو نوٹس کروانا چاہتا ہوں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, چونکہ اور یہ غلطیاں ہمارے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو ڈیمیج کرتی ہیں, ہمارے اعمال کے بعد ہمارے بردرہڈ کو, ہماری بھائی چارگی کو ڈیمیج کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں سمجھ لیجئے کہ ہم نہیں کر پاتے اس طریقے سے, حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر پاتے. تو ان چیزوں کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر اور آسان الفاظ میں ان کو بتاتا چلوں انشاءاللہ. جو سب سے پہلا مسئلہ مجھے دیکھنے میں آتا ہے ہم جیسے لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز میں بہت سستی کرتے ہیں, جو حقوق اللہ کا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, فجر غائب ہے. اور ہم جیسے لوگ فجر میں 2:30 بجے رات کو انسٹاگرام پہ سٹوری لگاتے ہیں کہ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. 3 بجے بھور کو, صبح کو 3 بجے آپ دیکھیں کہ کسی شیخ کی تقریر لگی ہوئی ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد فجر ہونے والی, فجر میں کوئی نہیں. تو کیا یہ دین کی دعوت کرنے کا, دین کے اسات کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے اس طرح ہمیں بتایا ہے کہ دین کو ایسے پھیلانا چاہیے, یا دین کی ایسی فکر مندی ہونی چاہیے؟ یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے پریکٹیکل میں آپ کو بات کر رہا ہوں, آپ ریلیٹ کر پاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دائی, ان سے بڑا مبلغ, ان سے بڑا دین کا فکر کرنے والا, ان سے زیادہ دین کی تبلیغ کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند فرماتے تھے. حرام نہیں ہے لیکن ناپسند کرتے تھے. اور ہم لوگ 12 بجے رات کے بعد دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ تنہائی کی گناہ میں ملوث نہ ہو, لیکن جو فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے تو آپ جو دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو فجر کی نماز میں بہت سستی دیکھی جاتی ہے. اور اگر کوئی لڑکا رات کو جاگا, فجر کی نماز پڑھ لیا, یا رات بھر سویا ہوا ہے, فجر میں نماز پڑھ لیا, وہ عصر میں نہیں آئے گا. فجر کی نماز پڑھتا ہے, اسٹیٹس لگتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے, مومنو نماز پہ آؤ, اور اس کے بعد کہاں نظر نہیں آتا ہے؟ وہ عصر میں نہیں آتا. کیوں؟ جب پوچھا جائے, ارے فجر سے اٹھے تھے تو بہت دیر اٹھ گئے تھے, اس لیے نیند آ گئی, دوپہر میں آنکھ لگ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ حالانکہ اللہ کے قرآن میں آیت ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خاص کر صلاۃ الوسطیٰ, بیچ والے نماز کی. اس کو بردین کہا گیا, ٹھنڈی نماز کہا گیا. سلف میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھتا, سلف اس کے گھر پہ جا کر ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے, ماتم کرتے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, اس کے مال, اس کی اولاد, اس کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی, اس کی ساری چیزیں برباد ہو گئی. تو اس طرح کی سستیاں دیکھنے میں آتی ہیں. ہمیں ان سستیوں سے بچنا ہے. حقیقت اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم حقوق اللہ کی ادائیگی میں سستی کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بیٹھنے کا, کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہمارے چیزوں میں اللہ برکت نہیں دے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, صحابہ میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے ہی پائی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو رہی تھی, یعنی اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, سلمان فارسی دوڑے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمان فارسی, اے ابوبکر صدیق, اے امیر المومنین, ہمیں آپ کچھ نصیحت کیجئے, آپ کا آخری وقت ہے. تو ابوبکر صدیق 2 نصیحت کرتے ہیں, اور ان 2 نصیحت کو آپ لوگ ذہن میں بیٹھائیں. پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کو کھول دے گا, لیکن تم دنیا سے اتنا ہی لینا جتنا تمہاری ضرورت ہو, یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی حفاظت کرو. اے سلمان, فجر کی نماز کی حفاظت کرو, کیونکہ فجر کی نماز اللہ کی امان ہے, اور جو اللہ کی امان کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. تو ہمیں فکر کرنی ہے فجر کی نماز کی. اسی طریقے سے دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے ہم جیسے لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کے بارے میں بات تو کرتے ہیں کہ قرآن کا دعویٰ سب سے سچا ہے, قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے,
لیکن ہمارا تعلق قرآن سے بہت دور ہے. ہم لوگ قرآن کی تلاوت میں ٹائم نہیں نکالتے. روزانہ 1-2 صفحہ پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا. یا جو لوگ اس طرح کا معمول میں ہے وہ قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, قرآن کے مسئلوں کو, قرآن سے اپنے گھر کے فیصلے نہیں کرتے, قرآن سے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے. آپ بتائیں نا, آپ میں سے کتنے لوگ ہمیں نہیں بتانا, آپ دل میں بولیں کہ آپ نے آخری بار قرآن کب ختم کیا ہے. بہت سارے لوگ, 99% لوگ یہاں پہ ایسے موجود ہیں جنہوں نے رمضان میں آخری بار ختم کیا ہوگا. تو قرآن قوموں کو عروج دیتی ہے, قرآن انسانیت کو عروج دیتی ہے, ہر فرد کو عروج دیتی ہے. تو ہمارا تعلق قرآن سے دور کیوں ہے؟ ہم تو قرآن کے داعی ہیں. ہر ایک انسان کو, علماء لکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو کم سے کم سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورہ ناس تک یاد ہونا چاہیے, تاکہ وہ نماز میں اس کو پڑھا کرے. جو آپ بھائی نے جو بات کہی کہ ہمیں آٹو پائلٹ موڈ میں لگا دیا جاتا ہے, وہ اسی طرح ہے نا کہ ہم کو پتا ہے کہ کل الکافرون کل اللہ احد, اب ہر 2 رکعت سنت میں وہی پڑھے جا رہے ہیں, تو کوئی خشوع اور خضوع کا معمول ہی نہیں رہا. تو یہ معاملہ ایک ہے کہ ہم لوگ قرآن سے بھی دور ہیں. تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے قرآن کے داعی بنیں گے, قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں گے؟ اور فاروق کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ قوموں کو عروج دیتا ہے اور قوموں کو ذلیل کرتا ہے نا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاید میں بھول رہا ہوں, یہ شکایت یہ ہوگی کہ اللہ انہوں نے آپ کی کتاب کو بھلا دیا. اللہ کے رسول شکایت کریں گے, قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ انہوں نے آپ کی کتاب کو بھلا دیا. تو ہمارا تعلق قرآن سے اچھا ہونا چاہیے میرے بھائی. قرآن کو سیکھیں. جس کی قرآن کی عربی اچھی نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے اصلاح کی کوشش کرے. ہم لوگ بھائی ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے دین میں آگے بڑھنے میں تو کون کرے گا؟ تو اس طرح کا معمول ہونا چاہیے ہمارے اندر. تیسری چیز جو ہے میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین پہ آ جاتے ہیں وہ اخلاق تو بہت اچھا ہوتا ہے ان کا باہر کے لوگوں کے ساتھ, سب سے برا اخلاق ہوتا ہے ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اگر باپ جو ہے, ابا جو ہے وہ دین پہ نہیں ہے, مطلب مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے, دین سے کہنے کا مراد وہ نماز نہیں پڑھتے, 1-2 بار اچھے سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے, اس کے بعد تو ابا سمجھ لیجیے کافر ہو گئے. ایسی بدسلوکی کی جاتی ہے, ارے کیا بولے وہ تو دین پہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہی نہیں ہے بات میری, ان کو جھڑک دیتے ہیں. آپ کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کی ایمان سے زیادہ مضبوط نہیں ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیا کہا تھا؟ یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, کہا تھا نا. آپ نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ بابا آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, گھر کے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں, لیکن اب نماز میں بھی وقت دیجیے, آپ میرے ساتھ چلیے, میرے ساتھ پڑھیے. آپ کی امی ہیں, اکثر گھر میں ہماری امی جو ہم لوگ کی جو جنریشن ہے ان لوگ کا اتنا دین سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں رہا. ایک سسرال کا جو معاملہ رہا ہے پرانے وقت میں ایکسٹریمسٹ کا, وہ بہت زیادہ رہا ہے, نو ڈاؤٹ. تو ان لوگ کو آپ امی کو کیوں نہیں سکھاتے کہ امی آپ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں, امی آپ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں, آپ گھر کو سنبھالتی ہیں, آپ میں ہر وہ خوبیاں موجود ہیں جس کے ذریعہ آپ جنت میں بآسانی جا سکتی ہیں. صرف ایک مسئلہ ہے نماز کا, امی نماز پڑھیں. آپ نماز پڑھیے گا تو اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. اور ہم جو دوسروں سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, تو جلدی قبولیت آپ کی دعا کی ہوگی. ہم کیوں نہیں کرتے اپنے ماں باپ سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ؟ بہت مسئلے میں نے دیکھے لڑکوں میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ دیندار ہیں, جن کو بارے میں ایک چیز فیمس ہوا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے دین پہ. ہم لوگ کب قربانی دیں گے اپنے رشتوں کو جوڑنے میں؟ ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں چچا کے, پھوپھو کے, جو مسئلے جو پھیلے ہوئے ہیں, ہم کتنا اپنے بتائیں کہ دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے زیادہ قربانی آپ کو دینی ہوگی, آپ کو گالی بھی سننی ہوگی, لیکن کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو صلہ رحمی کرے, صلہ رحمی کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ بھی مجھے دیکھنے میں ملی ہے. بھائی بہنوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا, دیندار ہو گئے تو بہنوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر بہن غلطی پہ ہے تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بھائیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ایشوز ہے, اس کو یاد رکھیں. اس پہ ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے کام کرنا ہے اپنے اوپر. ہم کو اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے پھر ہم کیسے کسی کی فکر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ, قرآن مجید میں بہت کم مقام پہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے. تو ہمیں انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. باہر میں سب ہیرو ہیں, گھر کا ہیرو کون ہے یہ پتہ کرنا ہے. سمجھ رہے چیز؟
اسی طریقے سے چوتھی چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے ہمیں دین کا تو ہم اس پہ گھمنڈ بھی کرتے ہیں، ہم اس پہ اتراتے ہیں. کوئی اگر بے دین ہے تو اس کے ساتھ ہمارا اخلاق نہیں ہوتا، ہم اس کو جہنمی اپنے من میں بولے، منہ سے بولے نہ بولے، اس کو جہنمی ڈکلیئر کر چکے، کفر کافر ڈکلیئر کر چکے، بدعتی کا فتویٰ دے چکے ہیں. کر رہا ہے بدعت الگ مسئلہ ہے، اس کی اصلاح کی کوشش بھی تو کرنی ہوگی نا. یاد رکھیں کہ طالب علم کے لیے ضروری کیا ہے. ایک علم کا دین جو حاصل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو 4 چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز ہے کہ نافع علم، وہ علم جو آپ کو فائدہ دے، اس کے لیے دعا کرنی، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، چاہے وہ دین کے معاملے میں چاہے دنیا کے معاملے میں ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے علم کو ہمیشہ کم سمجھے، اپنے علم کو ہمیشہ کم سمجھے، کبھی اترائے نہیں، وہی سے گھمنڈ شروع ہوتا ہے. اسی طرح اپنے علم کے مطابق عمل کریں، اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہم لوگ فٹ سے ججمنٹ ہو جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں. کوئی اگر ایک شخص ہے جو پورے دنیا میں بدنام ہے، اس نے بہت گناہ کیے ہیں، آخر میں وہ آتا ہے ہمارے جیسے گیدرنگز میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں توبہ کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ابھی نہ ایسا مسئلہ ہے، بعد میں تو پھر وہی لائن پہ جائے گا. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. آپ مینٹیلٹی کو سمجھیں کہ وہ جب وہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے یعنی اس کا دماغ میں تو گناہ چل رہے ہوں گے، ایک گنہگار مائنڈ کا ہوگا کہ اللہ کے رسول کو بول دیتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ. صحابہ موجود اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں. تو ہمیں شخصیت سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں گناہ سے دشمنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز میں بھی ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اسی طریقے سے اگلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے جن کا آپ کے پریکٹیکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاسٹ رمضان میں نے 2 شارٹس دیکھے تھے. ایک شارٹس میں جو یہ تھا وہ لکھا تھا کہ ایک شیخ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آیت ہے کہ وہ لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں اور یدعون الی الخیر وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس طرح تھوڑی کنفیوژن ہوئی، میں نے لوگوں سے بات کی، میں نے ضیاء بھائی کو بھی بات کی. ضیاء بھائی نے جو مجھے بات کہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پر رحم فرمائے، مطلب سمجھ لیجیے کہ اس نے مجھے بہت چینج کیا. انہوں نے یہی بات کی کہ اگر آپ اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ کی نماز کتنی درست ہو جائے گی یہ بتائیے، آپ کے روزے کتنے درست ہو جائیں گے، آپ کی کتنی اصلاح ہو جائے گی. ہمارا کیا مسئلہ ہے، فلاں عالم اس مسئلے پہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں عالم اس مسئلے پہ کہہ رہا ہے، بھائی یہ عالم تو صحیح نہیں ہے، بھائی وہ عالم صحیح نہیں ہے. آپ کی نماز درست ہو جائے گی عالموں کے جھگڑے پڑھنے سے، آپ کے روزے اچھے ہو جائیں گے. تو یہ بتائیے، اکثر دینی گیدرنگ میں جب نماز میں آتے ہیں تو یہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے لوگ اسی میں بات کرتے ہیں. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ آبزرو کیا ہے. تو ہمیں پریکٹیکل اسلام میں ایسی چیزوں میں رہیں جس سے آپ کا پہلے اسلام درست ہوتا. اپنی نماز کے بارے میں سوچیں، اپنے قرآن کے بارے میں سوچیں، روزوں کے بارے میں سوچیں، صدقہ و خیرات کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بارے میں سوچیں. ان چیزوں کے بارے میں پہلے آپ فکر کریں. کیونکہ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آتا ہے، سعودی عرب فلسطین، بھائی سعودی عرب تو ایسا ہے ویسا ہے، فلسطین پہ یہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں. اس سے پہلے بھی مسلمان پر ہر دور میں ظلم ہوا ہے، ہر دور میں مسلمان کٹے ہیں، اور یہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے دنیا جنت نہیں بنائی ہے. جب دھرتی پوجا لگا تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا ہوا تھا بینک، میں نے بولا کہ یہ لوگ اتنا سجا رہے ہیں، مطلب یہ لوگ کیوں، سمجھ نہیں آتی. تو اس نے مجھے ایک بات کہا کہ تم جو ہے ان لوگوں کے عمل کو دیکھ کر اپنے دین کو جج کرو گے. مطلب کہنے کا مطلب وہ تو اس کی جنت ہے، وہ جنت میں چاہے جیسے بھی رہے، لیکن تمہارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، تمہارے لیے قید خانہ ہے. اور قید خانے میں اگر آپ کو اچھا پہننے کو مل جا رہا ہے اور اچھا کھانے کو مل جا رہا ہے، اچھے دوست مل جا رہے ہیں، اچھے ماں باپ مل جا رہے ہیں، سمجھے اللہ کا بڑا کرم ہے. قید خانے میں یہ چیزیں جیل میں یہ نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں چیزیں؟ تو ہمیں اس تعلق سے فکر ہے، کسی کے بارے میں آپ گلہ نہ رکھیں. امام ابو حنیفہ ایسے تھے، ان کا یہ مسئلہ خراب ہو گیا، تو ان کا یہ فلاں مسئلہ خراب ہو گیا. گزرے ہوئے لوگوں کو ٹاپک بنانا، اس پہ بات کرنا، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس طرح کیسے ہم ایک اچھی جماعت بن پائیں گے؟ یہ چیز صحابہ میں نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں دعا سکھاتے ہیں. وہ دعا کیا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ اور جو ان کے بعد آئیں، یعنی ہم لوگ، اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے ہمارے پروردگار،
ہمارے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ان کے گناہ کو معاف کر دے، اور مومنوں کی طرف سے یعنی مومنوں کے بارے میں ہمارے دل میں گلل، کسی طرح کا گلہ، کسی طرح کا کینہ، کسی طرح کی حسد نہ رکھ۔ یہ مومن دعا کرتے ہیں، تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز مجھے دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے گروپس میں بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کا، جو کہ کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مزاح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسامہ بن زید سے، چھوٹے صحابہ سے، انس بن مالک سے، ان لوگوں سے مزاح کرتے تھے۔ انہوں نے سکھایا کہ مزاح کیسے ہوتا ہے۔ ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مزاح کرنے میں مذاق اڑانے میں فرق ہے۔ مذاق جب ایکسٹریم جاتا ہے تو دل آزاری ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس پہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لیسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے اس طرح کے گروپ میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتا ہے۔ مثلاً ہر گروپ میں ہر ایک کا ایک معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنوں میں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، جمعہ کا دن باقی دنوں سے فضیلت والا ہے، نبیوں میں کچھ نبی دوسرے نبیوں سے فضیلت والے ہیں، تو گروپس بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں سننا، تو ان کے تعلق سے دوسرے لوگ جو ہے کینہ رکھ لیتے ہیں، بغض رکھ لیتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں غلطی یہ کرے کہ اس کے بارے میں دوسرے سے بات کروں۔ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے ایمان والو بہت بدگمانی سے بچو تم، کیونکہ گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ولا تجسسوا، کون کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اتنا تو آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس طریقے سے غیبت، پیٹھ پیچھے بات نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اتدرون ما الغیبہ، اللہ کو بتائیے غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کا اس کے غیر موجودگی میں ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہو تب بھی؟ کہا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے گروپس میں نہیں ہونے چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں، کسی کو کچھ نام دے دیا۔ پہلے تو ایک الگ چیز تھا کہ جب دور جاہلیت والا ایک گروپ ہوتا ہے اس میں تو گندے گندے نام دیے جاتے ہیں، جب ایسا گروپ ہوتا ہے تو اچھے نام، مطلب عزت دے کر بے عزت کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، ایسے نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی صحیح نہیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں ان پہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے آج آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار سے بچیں۔ صرف منہ سے بول دینا کہ ہاں بھائی نہیں ہے، یہ ایسا ہے، وہ تو ایسے مناتا ہے، ایسے مناتا ہے، شریک تو آپ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے کسی بھی لحاظ سے، ہو ہے کہ نہیں؟ غیر مسلم تہوار سے بچیں، خاص کر جو 25 دسمبر آنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شرک کے بعد روئے زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت شیئا ندا۔ انہوں نے کتنی بھیانک بات کی کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک پڑ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر یہ بات ان پر رکھ دی جائے۔ تو ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ ہمیں 25 دسمبر کو بس سمجھنا ہے کہ ایک دن ہے، ہم یہ نہیں بولیں کہ 25 دسمبر کو چلنا ہے، 25 دسمبر کرنا ہے، اس چھوٹے سے چھوٹے چیز پہ بھی اس کو ہم ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی محفلیں جہاں شرکیات چیزیں ہوں، شرک ہو، ایسی نعتوں سے بچنا ہے، قوالیوں سے بچنا ہے۔ قوالی میں ہم لوگ دھڑلے سے چلے جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں، بعد میں جا کر برائی کرتے ہیں، قوالی میں یہی چیزیں ہوں۔ ارے بھائی آپ شریک کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے، شریک کیوں ہیں؟ ونعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ میوزک بجائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام ابن تیمیہ میوزک کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا جملہ ہے کہ میوزک، موسیقی یہ شیطان کی کتاب ہے، اور جس دل میں شیطان کی کتاب بس جائے وہاں رحمان کی کتاب نہیں رہتی۔ تو ان سے بچنا ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو یہ ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو کہی کہ دین میں آنے والے کے لیے آسانی کریں۔ ہم لوگ کا گروپس ہو سکتا ہے کوئی ایسا لڑکا ہے جو بیچارہ گناہ ملوث ہو، وہ کہے کہ نہیں ہمیں دین سیکھنا ہے، اس کے لیے آسانی کریں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک دم پورے داخل ہو. اگر وہ توبہ کر کے آیا ہے، مان لیجئے کہ آیا 1-2 دن فجر کی نماز پڑھی، تیسرا دن مس ہو گیا، دیکھا ہو گیا بس اتنا ہی بھر تھا، ٹھنڈا ہو گیا نا. ہم کیا آسانی کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، دین کے جو مسئلے ہیں نا، دین کے مطلب جو احکامات بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، مجھ سے پورے نہیں ہو رہے، اللہ سے میرے لیے رعایت کر دیجیے. تو وہاں ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ پورے داخل ہو، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایسا ہے اللہ کے اچھا، ایسی بات ہے، نماز پڑھو اور اگر تم پہ زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کہے تو آپ بول دیجئے کہ ٹھیک ہے 2 وقت کے پہلے نماز پڑھ لو پھر 3 وقت پڑھ لینا، یہ بھی نہیں کرنا ہے. یعنی پہلے 2 وقت کی عادت لگاؤ پھر تیسرے وقت کرنا. سیرت کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ 2 وقت کی پہلے پڑھو پھر تم 3 وقت پڑھنے لگو گے. جب بھی کسی کو آرڈر کیا، حکم دیا، کہا 5 وقت ہی پڑھنی ہے. تو اس میں رعایت ہم لوگ کو نہیں کرنی ہے. فرائض میں ہم لوگ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا ہے. لیکن آسانی ضرور کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا موقع دینا ہے، ساتھ رکھنا، اپنی گیدرنگ کو اتنا ہیلدی بنانا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، اس کے بعد اس کو سیکھیں. اور آخری چیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جو ہمارا گیدرنگ ہے اس کو ایک پرپسفل بنائیں، با مقصد بنائیں. یوں آنا گزر جانا یہ تو ہر ایک کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے تو آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ایک پرپسفل بنائیں اور پرپس کے تحت اس کو ہم لوگ کام کریں. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ آپ لوگ ضرور خیال رکھیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح بھی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، فکر مند ہونے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.